آج کل پورے ملک میں خواتین کا یہ سوچ بڑھتا جا رہا ہے کہ خدارا اس ملک میں عورت کہیں بھی سیف ہے کہ سیکیور ہے کہ ہر جگہ خطرہ ہے اس کی جان کا. اگر اسلام آباد جیسے شہر میں خطرہ ہے تو اور کدھر عورت سیف ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے اور یہ جب تک ہر بندہ اپنا سوچ نہیں بدلے گا عورتوں میں یہ سوال رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا. ریلیجس اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ نے سنا ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں شیریں مزاری صاحبہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پورے ملک میں عورتوں کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں پہ عورت سیف ہے. اسلام آباد میں اگر سیف نہیں ہے تو اور کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ ان کے اس کامنٹ سے اتفاق کریں گے؟ میں ان کا اتفاق کرتا ہوں بالکل. انہوں نے شاید کسی اور تناظر میں کی ہو یہ بات، یعنی ان کے اپنا اس کے اندر کوئی اینگل ہوگا، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ڈینائی کرنا یا جس کا انکار کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے تمام طبقات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سیکشول ابیوز، سیکشول ہراسمنٹ اور اسی قسم کے دوسرے ریپ سے متعلقہ واقعات، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہوں چاہے خواتین کے ساتھ ہوں، ان کی متواتر اسٹوریز جو ہیں پچھلے ادوار حکومت میں بھی سننے کو ملتی رہی ہیں، اس دور حکومت میں بھی سننے کو ملتی رہی ہیں. اس کے اپنے انداز میں بندہ تجزیہ کرتا ہے. ہمارا تجزیہ کرنے کے اندر کئی مرتبہ ان مقدمات کا خاتمہ بھی شامل ہوتا ہے جو اس واقعے کے منتج ہوتے ہیں. ہم کئی بار پردے داری کی بات بھی کرتے ہیں، ہم کئی مرتبہ سیگریگیشن کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات کے اوپر معاشرے کے تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر لاس تو موجود ہیں، لیکن ان کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو ہے نا، ہم سچی بات یہ اس کو آبزرو کرنے میں ناکام رہتے ہیں. پولیس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی برائب ہو جاتی ہے، عدالتیں کسی نہ کسی اعتبار سے اسے ڈیلے کر دیتی ہیں، تو معاشرے کے اندر جو وکٹم ہوتا ہے یا اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ اس سارے منظر کو جب دیکھتے ہیں تو انتہائی مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو مجرم ہوتا ہے اس سارے منظر کو دیکھ کے، یا گندی ذہنیت والے لوگ جو ان سارے منظر کو دیکھ کے ان کی خاصی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس مسئلے کے اندر اکراس دی بورڈ معاشرے کے تمام طبقات کو، ہاں ان کا تعلق ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے ہو، ہاں ان کا تعلق وکلاء کی برادری سے ہو، ہاں ان کا تعلق علماء کے ساتھ ہو، یا لیجسلیٹو ادارے جو ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، ان کو اس بات پہ کنسنسس کر دینا چاہیے کہ جو قومی اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کی گئی تھی کہ ریپ کے بعد قتل کرنا اس کے اوپر جو ہے نا فوراً سے پہلے نوٹس لے کر مجرم کو قرار واقع سزا مل جانی چاہیے. نہ جانے کیوں ہم اس مسئلے کے اندر جو ہے سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہر واقعے کے بعد آنسو بہانے کے بعد، اشک بہانے کے بعد، پچھتاوے اور ندامت کا جو ہے اظہار کرنے کے بعد دوبارہ اس کو بھول جاتے ہیں، دوبارہ اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں. ہمیں اس ایول کو جو ہے نا اس کی جڑوں سے باہر نکالنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو متفق ہو جانا چاہیے. وہ نہیں ہو رہے نا، ہوتے نہیں ہے، ڈفرینسز بہت زیادہ ہے آپس میں. ایک تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ بہت ساری ایسی کوئی ڈفرینس نہیں. بتائیے آپ بتائیں سزا کے اوپر کون سا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اس بات کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے کہ پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا سیگریگیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. میں لا انفورسمنٹ کی جو بات اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں. شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، مرد ہو، عورت ہو، معاشرے کے تمام طبقات اس بات میں متفق ہیں کہ جو ریپسٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ اس کو ڈفرینس آف اوپینین کے لیول کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو میں اس کو جسٹس نہیں سمجھتا. ہاں آپ کا یہ ہے کہ اس کے کنسیکوینس، اس کے جو اسباب ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. سنوانا چاہتا ہوں، پھر اس پر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ اور بھی بات کی کہ ہم سب سے پہلے خواتین ہیں، عورتیں. سنیں ذرا کیا میں کہتی ہوں. ہم عورتیں ہیں، پہلے خواتین ہیں. یہ ماں بیٹی بہن کا بہانہ نہ بنائے. ماں بیٹی بہن کے بہانہ بناتے بناتے آپ یہ آنر کلنگ سو کال کر دیتے ہیں، کاروکاری ہو جاتا ہے. ماں بیٹی بہن کہ جی عزت کون سی عزت ہے یہ کہ آپ خواتین کو مار کے قتل عام کریں؟ جی فیملی کی عزت، یہ کون سی فیملی کی عزت ہے؟ بہت ہو گیا ہے یہ. ہم نہیں اس کو مانیں گے، اب بالکل نہیں مانتے اس بات کو. اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے مولانا صاحب؟ نہیں، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر بالکل ایک جو سوشل ریالٹی ہے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے. کیوں نہیں؟ ماں کی ایک بقایا طور پہ آپ کی افیلیشن ہے اس کے ساتھ، بہن کے ساتھ آپ کی ایک افیلیشن ہے، بیوی کا افیلیشن ہے، بیٹی کی ایک غیرت ہے. اگر آپ اس اونرشپ کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں، آپ اگر اس ایسوسیشن کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک پروڈکٹیو جو باڑ موجود ہے اس کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ معاشرے کے اندر ہر عورت کو فقط عورت کے طور پہ دیکھا جائے. اگر میں ہمسائے کی عورت کو اپنی بہن کے طور پہ نہیں لے رہا تو یہ میری مجرمانہ غفلت ہے، لیکن کم از کم اس کو تو اپنی بہن، اس کے بھائی کو تو اس کو اپنی بہن سمجھنا چاہیے. اگر معاشرے کے اندر ان مقدس رشتوں کو بھی ہم آپس میں جو ہے نا ایک اور انداز میں پیش کرنا شروع کر دیں، کاروکاری کے کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر یا آنر کے لیے کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کے آپ یہ بتائیں
جتنا آپ اپنی بیوی کے بارے میں حساس ہوتے ہیں, اپنی بیٹی کے بارے میں حساس ہوتے ہیں, ماں کے بارے میں حساس ہوتے ہیں, بہن کے بارے میں حساس ہوتے ہیں, خالہ کے بارے میں یا دیگر جو خونی رشتے ہیں, آپ معاشرے کی دیگر عورتوں کے بارے میں اگر اسی انداز میں سوچنا شروع کر دیں تو معاشرے میں برائی ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کئی مرتبہ آپ اس طرح کے کمنٹس کر کے نا اصل مسئلے کے اندر لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. عورت کا اپنی جگہ ایک مقام ہے, غیر عورت جو ہے اس کو بھی مجھے اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا, اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو اس مسئلے کے اندر سمجھتا ہوں انہوں نے کمنٹ صحیح نہیں کیا. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس, انہوں نے کمنٹ مسئلہ صحیح نہیں کیا. آپ اختلاف کریں. ٹھیک ہے, میں بالکل اختلاف کر رہی ہوں. میرے خیال سے مزاری صاحبہ کے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ صرف اپنے خونی رشتوں کا احترام نہ کریں, صرف اس لیے عورتوں کا احترام نہ کریں کہ وہ آپ کی ماں ہے یا ماں جیسی ہے یا بیٹی جیسی ہے, اس لیے کریں کیونکہ وہ ایک انسان ہے. اس میں کوئی آپ کی اقدار کو یا پھر کوئی فیملی سسٹم کو نقصان نہیں پہنچ رہا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے شادی کرنا چھوڑ دیں, رشتہ داروں کو چھوڑ دیں, ماں کو ماں نہ سمجھیں. لیکن یہ ایک آبجیکٹو سی بات ہے کہ جب مذہب کی بات آ رہی ہے یا پھر فیملی سسٹم کی بات آ رہی ہے, ہر دفعہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ تضاد میں نہیں کھڑے ہوتے. ہر دفعہ اس کو ایک موٹ پوائنٹ نہ بنائیں. صرف ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی آپ نے ایک عورت کو یا کسی بھی ایک انسان کی جب عزت کی بات آتی ہے تو ہم مردوں میں صرف یہ نہیں کہتے کہ کیونکہ یہ میرا باپ ہے اس لیے میں اس کی رسپیکٹ کروں گی, یا پھر اس لیے کہ یہ میرے سے عمر میں بڑا ہے. صرف اس لیے کہ اگلا بندہ بھی انسان ہے اور ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کو سڑک پر چلتے ہوئے آوازیں نہ کسیں, باوجود اس کے کہ وہ آپ کی بہن نہیں ہے یا آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی سیدھی سی بات ہے. اگر ہم ابھی بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے تو جی فرمائیے مولانا صاحب. احتشام بھائی میں سمجھتا ہوں شاید اگر یہ جو انہوں نے کمنٹ کیا یہ ویلڈ ہوتا اگر انہوں نے اس کو پازیٹیو جسچر میں دیا ہوتا, لیکن انہوں کو نیگیٹو انداز میں کمنٹ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ آنر کلنگ کا جب انہوں نے ذکر کیا ہے, جب کاروکاری کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ انہوں نے فیملی کے سربراہوں کو باقاعدہ طور پہ ایک نیگیٹو ایسوسیشن کا ذکر کیا ہے. کم از کم ہمارے اندر بھی اتنی سینس موجود ہے, ہم چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے پازیٹیولی یہ بات کی ہوتی ماں بہن بیٹی کے علاوہ بھی عورتوں کی عزت کریں تو ہم اس کمنٹ کو اپریشیٹ کرتے, اس کو ویلکم کرتے. لیکن انہوں نے اس رشتے کے تناظر کے اندر اس انڈیپینڈنس کی بات کی ہے, اس لبرٹی کی بات کی ہے جس کے اندر آپ باقاعدہ طور پہ فیملی سسٹم کی ٹائز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اس کے اندر آپ مکمل طور کے پر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کم از کم ہمیں بھی یہ جو ہے نا بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے کہ جو چیزیں واضح طور پہ کمپریہینڈ ہو جاتی ہیں, نہ جانے ہم ان کو کسی اور انداز کے اندر کس طرح جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کامن سینس والی چیزیں ہیں. انہوں نے اس کو نیگیٹولی جو ہے ایسوسیشن کا ذکر کیا ہے, پازیٹیو ایسوسیشن کا ذکر کیا ہو تو میں آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ ہمیں فقط اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں کرنی بلکہ دوسروں کو بھی بطور انسان جو ہے بطور ماں بہن بیٹی جو ہے نا دوسروں کی سمجھتے ہوئے عزت کرنی ہے. یہ تو ایسی بات ہے جس کو کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا. بریک لیتے ہیں. مولانا صاحب, یہ عورت پہ تسلط قائم کرنے کی خواہش, جیسا کہ سلمان صاحب کہہ رہے تھے, پدر شاہی نظام, اس کے علاوہ ولگیرٹی جس کا میں نے سوال پوچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی نیکسس ہے یہ سیکس کرائم کے ساتھ, ولگیرٹی کا؟ بڑا گہرا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر پورنو سائٹس کے بارے میں جو ہے نا یہ ریڈنگ موجود ہے. یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے جو ہے نا بندے فلاں سائٹ نہ دیکھیں فلاں سائٹ نہ دیکھیں. اس کا مطلب ہے کچے اذہان کے اوپر پورنوگرافی کا یا آبسینٹی کے اثرات کا مرتب ہونا جو ہے یہ ایک یقینی بات ہے. اگر آپ اس حقیقت کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور فقط پدر شاہی کا اس بات کو جوڑنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ معاشرے کے اندر جو ریپ کی طرف لیڈنگ ایک اہم فیکٹر کا انکار کر رہے ہیں. میں تو آپ کو سچی بات ہے, پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کی جو ریڈنگ تھی میں نے اس کا اتفاق کیا تھا اور اس کو آپ ہی کے پروگرام میں انڈورس بھی کیا تھا. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مغربی معاشروں کے اندر جہاں دیگر بہت سے اسباب موجود ہیں وہاں پہ آبسینٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر موجود ہے. اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی بھی درس جس کا تعلق موریلٹی کے ساتھ ہو, اور موریلٹی کی آپ روٹس جب بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مذہب کے ساتھ آپ کو تانے بانے جوڑنے پڑتے ہیں. اس کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کے دن کا یہ بات آئے کہ میں ایک اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں, میں ڈے آف ججمنٹ میں اس کے سامنے پیش ہونے والا ہوں اور مجھے اپنے کرائمز کا اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا, تو ایسی صورت کے اندر بندے کے اندر ذاتی طور کے اوپر ایک ڈیفینسو میکانزم جو ہے جنریٹ ہوتا ہے. اگر آپ بالکل اس انداز سے انسانوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ حیثیت الہی کو اس سے جدا کر دیں اور اخلاقی معاملات کو اس سے بالکل علیحدہ کر دیں, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر جو ہے نا سیکس کرائم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مستقل صورتیں موجود ہیں سیکس کرائمز کو روکنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تدابیر بتلائی ہیں ان میں سزائیں بھی شامل ہیں.
ان میں پردہ بھی شامل ہے, ان کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر وہ اقدامات بھی شامل ہیں کہ آپ نے کسی گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا, ان کے اندر آپ کے اپنے گھر کے اندر پرائیویسی کے اوقات بھی شامل ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں سورہ نور کے اندر جو احکامات اتنی تفصیل سے اللہ نے نازل کیے ہیں, آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی اس نفسیات کو بنانے والے ہیں. اس لیے اگر آپ موریلٹی کو ان چیزوں سے جدا کرتے ہیں, جو آپ سینٹی کا ان فیکٹر کو بطور فیکٹر قبول نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ آپ پھر اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں جو حقیقت اس جرم کی طرف لے کے جانے والے حقائق میں سے ایک ہے. میں نے کبھی اس کو واحد حقیقت کے طور پر ذکر نہیں کیا, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جو ریپ کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس بات سے اتفاق کریں گے ولگیرٹی کا کوئی نیکسس آپ کہتے ہیں کہ سیکس کرائمز کے ساتھ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں وہ بڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کسی بھی سیکشل وائلنس. نہیں جواز کے تو آپ کو دیکھیں, میں بتاؤں جرم کے جواز کے طور پہ کسی چیز کو پیش کرنا بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, لیکن اسباب اور جواز میں فرق ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کاز تھا اس چیز کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. جسٹیفیکیشن کی کوئی گنجائش نہیں. میں ادھر پوچھ لوں, انہوں نے کہا جی جواز نہیں بنا سکتے, لیکن اگر آپ نے سیکس کرائم کنٹرول کرنا ہے معاشرے میں تو ولگیرٹی کا ایک نیکسس ہے, اگر آپ اس کو کنٹرول کریں تو کرائم بھی کم ہو جائے. میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بات پہ, یہی ہے کہ دیکھیں بہت سے ایسے کیسز اب تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر خواتین کے نہ ہی کپڑے ولگر تھے. کون سی خواتین ہیں جو آپ کو سڑک پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں جنہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے, اور جہاں پر ولگیرٹی کا ڈائریکٹ لنک آپ کو نظر آتا ہے. آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ایک ریزن, دیٹ از ناٹ دی ایون پدر شاہی بھی واحد ولگیرٹی بھی واحد کاز نہیں ہے, تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ واحد یہی کاز ہے, لیکن وہ ایک نیکسس ڈرا کر رہے ہیں. واحد ہے ہی نہیں, ڈرا کر لیں, ٹھیک ہے, میں مان جاتی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہے, لیکن مجھے مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ کتنے علماء ہیں جنہوں نے اس خوفناک واقعے کے بعد آ کے ایک دفعہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ خدارہ مردوں کو بھی ایک دفعہ کہا ہو کہ آپ اپنی نظر نیچی کر کے چلیں, اسلام ہمیں یہ کہتا ہے, یہ سکھاتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا اس سے ہوتا ہوا. جہاں پر بھی نکلے ہیں باہر, وہ کس چیز کے لیے نکلے ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس بل کے خلاف نکلے ہیں. جہاں پر بھی نکلے ہیں کہ مشرقی روایات خطرے میں ہیں اور ہم نے بچانا ہے, اور بچانا کس طرح سے ہے کہ آپ کوئی قانون سازی نہ پاس کریں. کبھی ایک دفعہ بھی عورتوں کے اوپر تشدد کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی. کیوں مولانا صاحب آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ اپولوجزم کے لیے آ گیا. میں تو ہر جگہ اٹھاتا ہوں, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ نور مقدم کے کیس کے اندر جو بندہ جو کریمنل ہے اس کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کرتا ہوں. میں نے تو ہمیشہ کیپٹل پنشمنٹ کی بات کی ہے عورتوں کا استحصال کرنے والوں کے ساتھ, چاہے موٹر وے انسیڈنٹ ہو, چاہے نور مقدم کیس ہو, چاہے کوئی دوسرا کیس ہو. بلکہ ہم تو بلکہ فرنٹ پہ آ کے بات کرتی ہیں, یہ تو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہماری ماننے پہ مادہ نہیں ہوتے. میرے خیال سے ان کو اس سے بھی آگے جانا چاہیے اور یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کئی معاشروں میں بلکہ کئی خاندانوں میں آنر کلنگز آپ کے باپ اور بھائی کرتے ہیں. ساحل کی ایک اسٹڈی ہے کہ چائلڈ ابیوز کس نے کہا نہیں ہوتی؟ آج تک یہ نہیں کہا کسی نے نہیں ہوتی. 50% سے زیادہ فیملی ممبرز بچوں کو کر رہے ہیں استحصال. تو پھر ہمیں یہ مت کہیں کہ ہماری شاید اقدار اتنی اچھی ہیں. وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خیال ہے کہ مختلف جہتیں, جیسے سلمان صاحب نے شروع میں کہا تھا, مختلف جہتیں ہیں اور ان تمام جہتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سبب ہے ان جرائم کا جو معاشرے میں ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. جتنے بھی اسباب ہیں ان کا احاطہ کریں اور پھر ایک ویل تھاٹ کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائیں. دیٹ از اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو سولوشن ملے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.